بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج چوتھا روزہ ہے اور ہم چوتھے پارے کے مضامین، اس کی آیات، اس کے معنی اور مفاہیم، اس کو جاننے اور سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کا داعیہ اور اسپرٹ اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ محض امور کو، معاملات کو، احکام کو جاننا کافی نہیں ہے جب تک ہم ان پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اور یہ چوتھا پارہ بہت اہم ہے۔ اس سے قبل ہم احکام اور شریعت کے امور ان کو بنظر غیر دیکھ چکے ہیں، اور جو پہلی دو صورتیں ہیں، بالخصوص سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی صورت، اس کو الزہراوین، دو نہایت شاندار اور چمکدار صورتیں جن کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ان دونوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ اور اس کے بعد کی اب جو دو صورتیں ہیں جس میں سورہ نساء ہے اور سورہ مائدہ ہے، ان کا آغاز براہ راست یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، ان الفاظ کے ساتھ ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جو سورہ نساء ہے، اس کے اندر جو خطاب ہے وہ ایک تو امت مسلمہ کو ہے بطور امت مسلمہ، اور پھر دوسرا خطاب اسی میں منافقین کو، ففتھ کالمسٹ، جو قانوناً تو اسی سوسائٹی کا حصہ تھے لیکن ان کو خطاب کیا گیا ہے، اور تیسرا خطاب اس میں اہل کتاب جو یہود اور نصارہ میں۔ اس سورہ کے اندر اور بالخصوص جو چوتھا پارہ ہے، اس کے مضامین بہت اہم ہیں۔ جو اسلامی اور انسانی سوسائٹی ہے، اس کا نیوکلیس خاندان ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، یہ ازدواجی تعلق، یہ بیسک یونٹ ہے جس سے ایک سوسائٹی تشکیل پاتی ہے اور جس کے ساتھ پھر دیگر رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اور اسلام نے خاندان اور اس کے نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ طلوع اسلام سے قبل دنیا کے جو حالات تھے وہ بہت مختلف تھے۔ وہاں جو ازدواجی زندگی کا تقدس تھا، اس کا سرے سے کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ اس صورت اور ان آیات میں دنیا کے اندر جو اس وقت بطور خاص، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی انداز میں یہ چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو بطور خاص ایڈریس کیا گیا ہے، اور ان کا تشخص اور ان کا استحکام اور ان کے حقوق اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس میں بطور خاص بچے ہیں، جس میں بطور خاص خواتین ہیں۔ اسلام سے قبل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف عرب کا معاشرہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں اور سویلائزیشنز تھیں، ان کے اندر عورت کو بعض جگہوں پر تو انسان کا درجہ دیا جانا بھی مشکل تھا، اور بالخصوص جو گریک تھے، یونانی تھے، ان کے ہاں یہ پسماندگی بہت زیادہ تھی، اگرچہ وہ فہم و فراست اور عقل اور شعور کے اعتبار سے دنیا کے اندر بہت ممتاز اور معتبر حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح ہند کا معاشرہ جو تھا، ہمارا یہاں کا جو ہندی کلچر تھا، اس میں عورت کو ایک الگ تشخص دیا جانا یہ ناممکن حد تک مشکل تھا۔ اور اسی طرح عرب کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب وہ شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر۔ ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور پھر ایک بہت اہم ایلیمنٹ سوسائٹی کا، معاشرے کا، حقوق اور فرائض کا توازن، اور پھر اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پسے ہوئے طبقات، اس میں ایک یتیم کہ یتیموں کے مال کو کس طرح ہڑپ کر لیا جاتا تھا، کھا لیا جاتا تھا، سوسائٹی کس طرح ان کو نوچتی تھی۔ اسلام نے ان طبقات کے لیے اپنی رحمت کے در وا کیے، عورت کے لیے، بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے۔ اور ایک بہت اہم آج معاملہ اور مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے وراثت۔ یہ 1400 سال قبل اسلام دنیا کا وہ واحد اور پہلا دین اور مذہب ہے جس نے وراثت کے حقوق اور ان کے امور کا تعین کیا۔
عرب کے اندر وراثت کا کوئی اصول نہیں تھا، اور جو تھا وہ اس قدر ناہموار تھا کہ اس کو سن کر انسان لرزہ براندام ہو جاتا ہے کہ مرنے والے کی وراثت سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا سرے سے کوئی حق نہیں تھا، اور اس کا تصور اور فلسفہ یہ تھا کہ وراثت کا حقدار صرف وہ ہے جو شجاع ہے، جو بہادر ہے، جو میدان جنگ میں جا کر اپنی قوم، اپنے قبیلے اور اپنی سوسائٹی اور اپنے خاندان کے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے۔ یہاں پر دین اسلام نے ان طبقات اور خاندان کے ان لوگوں کے حقوق کا تعین کیا۔ اسی طرح بہت سے دیگر امور جو آج کے مضامین کے اعتبار سے اور پھر جدید پس منظر کے اعتبار سے، جس میں میں بطور خاص جنسی بے راہ روی، سیکچول انارکی، اس کو قرآن نے ایڈریس کیا اور بتایا کہ تمہاری سوسائٹی کا تقدس اور اس کی عصمت اور اس کی عفت، اس کو کس طرح آپ نے نبھانا ہے۔ خاندان اور اس خاندان کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے معاشرتی عوامل، صلہ رحمی، معاشرتی مساوات، خاندانی امور، یہ سارے وہ اہم موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے چوتھے پارے کی آیات کے تناظر میں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود معروف عالم دین علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی خلیل الرحمن یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد نقشبندی صاحب۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک اسم گرامی العدل، سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ذکر کرے اور ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس میں عدل اور انصاف کی اہلیت پیدا کر دیتا ہے۔ سوسائٹی اور معاشرے، فرد سے لے کر افراد اور اقوام تک وہی سروائیو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جن کے اندر حقوق اور فرائض کا صحیح تعین اور پھر عدل اور انصاف کے ساتھ ان کی ادائیگی کا دائیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع، اور ویسے تو قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر حرف اپنے اندر حکمتوں کے ایک جہان رکھتا ہے، آج معاشرتی اعتبار سے بہت اہم موضوعات ہیں جن پر بالعموم کم بات ہوتی ہے۔ آج ہم آپ سے استفادہ کریں گے، اور بالکل جو آغاز ہے سورہ نساء کی آیت 2 تا 6، یتیموں کے حقوق اور ان کے خدمت کا معاوضہ اور اجر۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء خواتین کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کی عظمت کو انسانیت کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے پوری سورت کا نام ہی خواتین سے موسوم کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ موسوم فرمایا۔ سورہ نساء کے تعارف میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاشرے کی خشت اول گھر ہے۔ گھر ایک ایسا گہوارہ ہے جہاں قوم کے معمار پرورش پاتے ہیں، سبحان اللہ، جہاں پر اقدار اور تہذیب کی قدریں پنپتی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ وہ گہوارہ ہے جہاں سے معاشرے کے ناسور بھی پیدا ہوتے ہیں اگر ان کی تربیت میں توجہ نہ دی جائے، اور یہ وہ گہوارہ ہے جہاں پر معاشرے کو انقلاب آفریں بنانے کے لیے بھی اچھے لوگ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہیں سے وہ جوہر اور گوہر پیدا ہوتے ہیں جن کی چمک سوسائٹی کو روشن کرتی ہے۔ اس صورت میں بطور خاص اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی توجہ گھر پر ہے کہ خاندان خوشگوار اور مفید کیسے ترتیب پاتا ہے، پھر یتیموں کے حقوق، پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات ہے عورت کے حقوق اور اس کے مقام و مرتبہ، وہ بھی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اسی صورت کے اندر کوئی بھی گھرانہ اور خاندان اس وقت تک متوازن نہیں رہ سکتا جہاں مالی حقوق میں بھی اعتدال، توازن اور ہر حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ ان سارے اصولوں کا تعین بھی وراثت کے حکام کے طور پر اس صورت میں ذکر ہے، سبحان اللہ، مہر اور نفقہ کے طور پر ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح اس صورت میں جو مسلمانوں کے
کامیابی اور فوز و فلاح کا جوہر اصل ذکر کیا گیا ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، اس پر خاص آیات موجود ہیں۔ اور پھر یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس صورت پاک کا جو نزول ہے وہ نزول ہے غزوہ احد کے بعد سے، جب 70 مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، تو اب سوال یہ طے پایا کہ یتیموں کی پرورش کیسے کی جائے اور کون کون سے حقوق ہیں جو انہیں دیے جائیں، کن شفقتوں اور مہربانیوں کے وہ مستحق ہیں۔ اس لیے سورت کے آغاز میں آیت نمبر 2 تا 6 تک سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی آیات میں ذکر ہے۔ اچھا، ان ساری آیات میں پہلی آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے اموال میں حق دو، یہ بنیادی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یتیم کے والد نے جو مال و دولت چھوڑا ہے، جو بچے کا حق ہے، یہ اس بچے کو ہی دیا جائے گا جب وہ بالغ ہوگا، جب وہ بچہ سمجھ بوجھ رکھے گا، جب وہ بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے مال کو خود سنبھال سکتا ہے، تو بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی تبدیلی اور تغیر کے وہ مال بچے کے سپرد کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے، میں اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں بہت سارے بچے یتیم ہیں۔ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے ان گھر کے یتیم بچوں کو جو ان کے بھائیوں کے ہیں یا بہنوں کے ہیں، ان کو اپنی اولاد پر ترجیح دیں، ان کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں کہ یتیم کو کسی طریقے سے بھی کمپلیکس فیل نہ ہو، کسی محرومی اور کمی کا احساس نہ ہو۔ اپنے بچوں کے لیے آپ نعمتوں کے دروازے کھولیں تو اپنے یتیم بتیجے، یتیم گھر کے فرد کو بالکل نہ بھولیں، بلکہ اس کو اسی برابر درجے میں رکھیں تاکہ وہ محرومی کا شکار نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، اور اگر اس کا دل ٹوٹا آپ کے کسی عمل یا فعل سے تو وہ بچے کا دل ٹوٹنا اللہ کے حضور آپ کے لیے ناراضگی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ اس میں استحباب کس حد تک ہے اور وجوب کس حد تک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے سرسری بات ہے، اگر کر لی تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، جو 2-3 میں فرامین سناتا ہوں حضور علیہ السلام کے، اس سے ہمارے ناظرین خود ہی اندازہ لگا سکیں گے کہ اس عمل کی حساسیت کس نوعیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے۔ آپ نے اسے برا گھر قرار دیا ہے۔ گھر نام اینٹ اور پتھر کا نہیں ہے، اس میں رہنے والے لوگوں کا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یتیم کے ساتھ بد سلوکی کریں، اس کو شفقت اور مہربانی سے محروم کریں، وہ برے لوگ ہیں۔ اگرچہ وہ عبادات کر رہے ہیں، اگرچہ وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ اس بارگاہ سے پسندیدگی کا میڈل حاصل نہیں کر پاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوازمات ہونے کے باوجود ہم گھروں میں ایسے گھروں میں جہاں یہ دیگر امور عبادات وغیرہ کا اہتمام تو ہوتا ہے، لیکن یہ معاملات والی چیزیں کہیں کمزور ہیں، تو پھر برکات کا نزول اس انداز میں نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ ان میں سے ایک کام، یہ ایک کام ہی بندے کو تباہ و برباد اور ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یتیم کا مال کھا لینا۔ اللہ۔ تو اس میں اب ناظرین ہمارے سننے والے خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاملے کی حساسیت کتنی ہے کہ یتیم کا اگر آپ نے 1 روپیہ بھی کھا لیا، وہ آپ کے ہزارہ سجدوں کے جو لذتیں اور ثواب ہیں، جو اس کے مفید اثرات ہیں، اس سے آپ کو محروم کر دے گا۔ تیسرا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں محسوس کرتا ہوں میرا دل بہت سخت ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا کسی یتیم کو دیکھو، اس کے سر پر شفقت سے اور پیار سے ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ تو جناب والا
یہ ہے وہ عمل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے. انا و قافل الیتیم ہاکذا. ہاں قضا، آپ نے اس طرح انگلیاں دو جوڑ کر فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت یوں ہوں گے. آپ نے اتنی بشارت دی یتیم پر شفقت کرتے ہوئے. وہ عید کے دن کا واقعہ جسے ساری قوم عید کے موقع پر ہی سنتی ہے، کاش ہم ہر موقع پر اسے یاد رکھیں. مفتی صاحب گھروں میں ملازم رکھ لیتے ہیں، ظاہر ہے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. جس طرح اپنے شکنجے میں کستی ہے، اور اس میں بہت سے اوائل عمری میں نوخیز بچے آ جاتے ہیں اور گھروں میں پھر یا مختلف جگہوں پر وہ ملازمت کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ اب جب میں دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں تو ضرور رہنمائی فرمائیں. ہمارے خواتین اور مردوں کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو ان کو معاوضہ دے رہے ہیں اور تنخواہ دے رہے ہیں، اور ان پر مشقت ڈھانا جو ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے. تو اس پر بھی ضرور کچھ رہنمائی فرمائیں. حضرت مفتی صاحب خلیل احمد یوسفی صاحب، موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر آپ بھی کچھ ضرور اگر کمنٹ کرنا چاہیں تو کریں، لیکن جو وراثت کے امور ہیں وہ بھی اسی سطح جس طرح حضرت مفتی صاحب نے جو ہماری سوسائٹی میں یتیم کے ساتھ ناروا سلوک ہے، اسی طرح جو وراثت ہے. اور آج کل سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم بڑی سمارٹنس کہتے ہیں کہ جو ایک طاقتور ہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے کس طرح نوچتا ہے وراثت کو. پہلے تو چاہوں گا کہ شرعی جو حکم ہے وہ، اور پھر جو دیگر عوامل ہیں اس پر آپ کومنٹ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم المقام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس حساس موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے موقع عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وراثت کے موضوع پر اس سے بڑی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تقسیم کاری صحیح نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں اس نے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے تو وہ اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے مال صحیح تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ ایک طرف رب کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی کے اعمال میں سے ایک عمل نہیں ضائع کرتا، اور مال میں جب عدم استحکام آ جاتا ہے تو 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے وصیت صحیح نہیں کی، مال صحیح تقسیم نہیں کیا. اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں. جو بھائی بڑے ہوتے ہیں عمر میں، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی عمر کے درمیان میں 20 سال کا فاصلہ ہے، تو وہ کہتا ہے کیونکہ میرے 5 بچے ہیں اس لیے میں زیادہ حقدار ہوں، اور یہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی ضروریات نہیں ہیں، اس لیے اس کو مال کم ملے گا. جبکہ شریعت اسلامیہ نے مال کی تقسیم کاری کے لیے عمروں کا تعین نہیں کیا بلکہ رشتے کا تعلق دیکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ مال وراثت اپنے 3 بھائیوں اور 3 بہنوں میں تقسیم کرنا. عرض کی ابا جان میری تو 2 ہی بہنیں، ایک میں ہوں ایک اسما ہے، تو تیسری کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد آپ کی امی جان کے ہاں ایک ولادت ہوگی، وہ لڑکی ہوگی، اس کو بھی اس میں سے حصہ دینا. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا اسلام نے عمروں کا فاصلہ نہیں دیکھا بلکہ تعلق دیکھا ہے کہ تعلق کی وجہ سے مال تقسیم کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی جس کا شوہر وصال کر گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی. اس نے عرض کی حضور اس کے چچا نے سارا مال لے لیا، اب آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں کیا شوہر کے مال سے میرا اور اس یتیم بچی کا کوئی حق نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جس طرح انداز میں بیٹھتے تھے کہ وحی کا نزول ہو آپ ویسے بیٹھ گئے. جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ کا 8واں حصہ ہے جبکہ اس کی اولاد موجود ہو، اور اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ شریعت میں آدھا مال دیتا ہے، باقی جو بچے گا وہ اس کے چچا کا ہوگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پوری وراثت کو خوبصورت انداز میں تقسیم فرمایا. ہمارے ہاں خواتین ایک کمپلین کرتی ہیں کہ شریعت مردوں کو زیادہ دیتی ہے عورتوں کو کم دیتی ہے، جبکہ ہم اصحاب فرائض کی اگر لسٹ دیکھیں تو 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں جن کو حصہ ملتا ہے. تو ان کا یہ سوال بالکل رفع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی عظمت و شان کے مطابق مال تقسیم فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات سنا کر سب کو حصے ان کے بتا دی. اس میں 2-3 اہم بڑی باتیں ہیں جو میں یہاں ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں جس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی سے،
وہاں دارالفتاء کا قیام ہے. پچھلے 10 سالوں میں ڈاکٹر صاحب قبلہ 2 ہی مسئلے آئے ہیں, ایک طلاق کا اور ایک وراثت. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں آتا. کوئی نماز نہیں پوچھتا, کوئی سچ و جھوٹ کا فرق نہیں پوچھتا. بس یہی, اس لیے کہ معاشرے میں ان کے اوپر سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا. صحیح. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات سے جو 2-3 بنیادی اہم مسائل ہیں, ان میں جو مال وراثت ہے جن بندوں میں تقسیم ہوگا, ان میں جس کا مال وراثت ہے اس کے لیے چند اصول ضابطے ذہن میں رکھنے. بعض نوجوان جب اپنی طاقت میں آ جاتے ہیں, ابھی ان کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق دے دیں, حصہ دے دیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وراثت ماں باپ کی تب بنتی ہے جب وہ وصال کر جاتے ہیں. جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان سے قرض لیا جا سکتا ہے, ان سے تحفہ لیا جا سکتا ہے, لیکن ان سے حق وراثت نہیں مانگا جا سکتا, کیونکہ وراثت کے لیے لازم ہے کہ جس کا مال تقسیم ہونا ہے وہ وصال کر جائے اور جس کو جانا ہے وہ زندہ ہو. دوسری بات سب سے اہم, ہمارے ہاں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں اعلان ہوا ہوتا ہے, اشتہار آ جاتا ہے, فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا. یہ سخت ترین وعید ہے ایسے ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں صرف اس لیے ہماری بات نہیں مانتے. شریعت نے باپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی وراثت سے اپنے بچوں کو باہر نکال دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا دین پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ حق باپ کو نہیں دیا کہ وہ اپنی وراثت سے اپنے بچوں کو محروم کر سکے. ایک بیٹا ولی اللہ ہے اور دوسرا دنیا دار ہے, وراثت میں دونوں برابر شریک. پھر یہ بھی سننے میں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بچے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سال ماں باپ کو کھلایا پلایا, ہم نے ان کے علاج معالجہ کرایا تو ہمیں پیسے زیادہ ملے. تو یہ جو وہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں اس سے وہ حق وراثت زیادہ نہیں لے سکتے, بلکہ یہ آخرت کے لیے انہوں نے جنت خریدی. دنیا کا مال لے کر وہ اپنی اس نعمت کو ضائع نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بڑی توجہ رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کا مال اور حق وہ غصب نہیں کر سکتا. پھر وراثت کے اندر یتیم بھی آ جاتے ہیں, جس طرح غزوہ احد کا ذکر ہوا تو یتیموں کا مال اگر کوئی لے لیتا ہے اس کے لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر لیا. اور دوسرا حکم اس میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے. مفتی صاحب میں یہ احکام تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس سے قبل جو مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں وہ عنوانات ترتیب دینے لگتے ہیں اور انہیں بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ جی بات کرنے کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں ملتا. اور میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ قرآنیات اور سیرت طیبہ ان کی طرف آئیں اور بالخصوص وہ امور اور معاملات جس سے سوسائٹی کو آج واسطہ ہے. میں یہ چاہوں گا سمارٹنیس سے کوئی بڑا طاقتور زور آور دوسرے بہن بھائیوں کا مال اس پر قبضہ کر لیتا ہے. ہم نے زندگی میں پھر دیکھیں بہت سی مثالیں کہ جس نے مال لے لیا تھا آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں اس پر ذلت اور پسماندگی اور اس کے گھر کی بربادی کس طرح ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ دنیا جائے مکافات عمل ہے. یہاں کا معاملہ یہاں بھی طے ہو جانا ہے. یہاں بھی طے ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا معاملہ یہاں بھی طے ہوتا ہے اور وہاں بھی طے ہوتا ہے. انہی میں سے ایک یہ وراثت بھی ہے. کسی کے مال کو ہڑپنا, اس کے مال کو لوٹنا, یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو دنیا میں ہی اس کو یا وراثت تقسیم نہ ہونے دینا اور ایک آدمی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ کورٹ میں چلا گیا ہے اور پھر وہ یہ ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب جو گھر میں طاقتور ہے جس کے ریلیشنز ہیں وہ اپنی طاقتور بھی ہے اور بعض اوقات پھڈے باز بھی ہوتا ہے. پھڈے باز بھی ہے تو وہ اپنے ریلیشنز اپنی طاقت کی بنیاد پر دوسرے بہن بھائیوں اور پھر ہمارا عدالتی سسٹم بھی ایک ایسا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی طاقت کی بنیاد پر لے. دوسرا ہوتا ہے کسی کو ایموشنل بلیک میل کرنا. جیسے بہنوں کو عمومی طور پر ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ہم نے تمہیں وراثت, ہم نے شادی تمہاری کی, اتنا خرچ کیا ابا جی کے بعد, تو وہ کیا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. آج تمہیں بھائیوں سے زیادہ دولت پیاری ہو گئی
بہنیں کہتی نہیں مجھے بھائی عزیز ہے میں نہیں لیتی آپ ہی رکھیں. اور پھر بعض جو رشتہ داریاں آپس میں ہو جاتی ہیں, بیٹی بہن کے گھر چلی گئی, بہن کی بیٹی اپنے گھر آ گئی, اور پھر اس بنا پر بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ بہنوں سے معاف کروایا جاتا ہے, بہنیں معاف کرتی ہیں. یہ جو معاف کرنا ہے یہ بھی کچھ خوشی خوشی معاف کرنا نہیں ہوتا. کون ہے جو پیسہ معاف کرتا ہے؟ یہ معافی بھی صرف اور صرف بھائیوں سے رشتہ داری اور تعلق اور بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے مجبوراً کی جاتی ہے. منہ ملاحظہ اس معافی کی کیا حیثیت ہے؟ تو بہتر یہ ہے بہن معاف بھی کرے تب بھی آپ اس کو پیش کریں. یہ سب سے اعلیٰ انداز ہے, یہ اس کا حق ہے, آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے. چھوٹے بہن بھائیوں کا, بہنوں کا, بھائیوں کا, اچھا والدہ کا بھی حق ہے. باپ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت میں والدہ کا بھی حق ہے, ماں کو بھی اس کا حق پیش کریں. تو یہ معاملہ بہتر ہے یہیں پر مینج کر لیں, صاف کر لیں, وہاں معاملہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب جو آیت نمبر 58 ہے, اگر اجازت ہو تو میں اس کی طرف میرا خیال ہے بریک سے واپس آئیں تو پھر آیت نمبر 58 اور لائیو کالز, چونکہ آج موضوع ایسا ہے بہت سے لوگ اس میں زخم خوردہ بھی ہوں گے اور کچھ درد مندی اور دل سوزی سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو ہمارا نمبر جو ہے وہ اس وقت سکرین پہ موجود ہے, اور ہمارے مفتی صاحبان بہت وقی پینل ہے, وہ آپ کی باتوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں. یا وقت ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو ان موضوعات پر مزید بات کریں گے. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. قرآن کا نور, اس سے روشنی اور رہنمائی اور زندگی میں آگے بڑھنے کا قرینہ اور سلیقہ کشید کیجئے, اور اپنی اس زندگی اور پھر اس کے ماں بعد وہ زندگی جو ایک لامحدود عرصہ رکھتی ہے, اس میں نور اور روشنی اس کو سموئیے. آج کا موضوع بہت اہم ہے, اور بریک سے قبل مفتی صاحب جو آیت بہت اہم آیت ہے, ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا, اس پہ آ رہے تھے, اور میں نے وقفے پہ جانے کی ان سے اجازت طلب کی, اور اسی دوران میاں والی سے شکور خان اور اقبال نگر سے اسلم, محمد اسلم, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ٹیلی فون کال کے ذریعے. ان کو بھی مفتی صاحب شامل کر لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عیسیٰ خیل سے. جی عیسیٰ خیل سے جناب, خوش آمدید. میرا کویسچن ہے, چونکہ آج بہت خوبصورت موضوع آپ نے چنا ہے اور بہت پسندیدہ موضوع ہے. یہ خوبصورت بھی ہے اور فکر آمیز طور. ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف کا جو نظام ہے, اور عدل و انصاف جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے, اس پہ تو نہ ہمارے جو بڑے ہیں, جو سیاستدان ہیں, یا ہمارے علاقے کے اسپیشلی لوگ ہیں, اس میں گورنمنٹ کی زمینیں, اپنے بہن بھائیوں کی زمینیں ان پہ قبضے کر رہے ہیں اور قبضے کر چکے ہیں. خاص طور پہ ہمارے ریلوے کی اربوں روپے. میں سمجھتا ہوں شکور خان صاحب, یہ اسٹیٹ اور سوسائٹی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے. کوئی کویسچن ہے تو براہ راست کرے, کیونکہ ہمارے ساتھ اور کالر بھی ہیں. علی بھگت سے قرآن کی حدیث میں ان کے لیے کیا عذاب ہے اور ان کے لیے کیا احکامات ہیں کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے, جی یہ جو قبضہ گروپ ہے وہ خاندان کا ہو, سوسائٹی کا ہو, اسٹیٹ کا ہو, جس کا بھی ہو. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں اقبال نگر سے اسلم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی خوش آمدید آپ کو جناب. سر آپ بڑی دیر بعد تشریف لائے ہو, تو آپ کا پروگرام میں نے داتا صاحب دربار شریف میں بھی آپ نے خطاب فرمایا تھا, تو سنا, بڑا اچھا لگا. یہ ہمارے پینلسٹ جو ہیں یہ مائنڈ کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کو, براہ راست ان سے بات کریں. کیا سوال چاہتے ہیں آپ؟ اچھا, میرا سوال سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو وراثت کے معاملات ہیں, اس میں حکومتی لوگ جو ہے وہ بھی دیر کرتے ہیں, اور ادارے جو ہے نا, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا خاندان کے, ان کو چاہیے کہ بٹھا کے معاملات حل کرے وراثت کے. یہ بالکل صحیح مفتی صاحب باتیں اب ہمارے کالرز کی وہ بھی آپ تک آ گئیں, اور آیت 58 وہ بھی, اور پھر ہم نے مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کی طرف بھی بڑھنا. دونوں کالرز کے جو گفتگو ہے اس کے جواب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ کرنا چاہوں گا. اسی میں سب کچھ ہے, ہر طبقے کے لیے اس میں اللہ کا فرمان ہے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, پچھلی آیت میں فرمایا تھا یہ جو حقوق ہے نا یہ اللہ کی حدیں ہیں, کہ اس کا اتنا حق ہے, اس کا اتنا حق ہے, یہ زمین اس کی ہے, یہ وراثت اس کی ہے. اور جیسا مفتی صاحب بتا رہے تھے, جس طرح ترتیب کے ساتھ
وراثت کے امور ان کا تعین کیا گیا ہے، شاید دنیا کا کوئی لا اور کوئی قانون اس بڑا تک نہیں۔ جامع اور حکمت پر مبنی ہے۔ فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے حدوں کو توڑا، اس کے حکموں پر عمل نہ کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا اور وہ اسی میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر تو کوئی ایسی چیز نہیں جو بندے کو بیدار کر سکے۔ اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے، ویسا کر لیں ورنہ معاملہ انجام بڑا سخت ہوگا۔ آیت نمبر 58 سورہ نساء کی یہ ایسی آیت ہے کہ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس کے لیے فرمایا هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَحْكَامِ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ فرمایا تضمنت جمیع الدین والشرع، یہ آیت قرآن مجید کے اہم ترین احکام میں سے ہے اور اس کے ضمن میں سارا دین اور ساری شرع کی تفصیلات کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ایمان والو امانات کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اول اس کے مخاطب تو ہیں وہ تمام افراد جن کے ذمے ہے امانتیں اور انہوں نے امانتوں کو واپس لوٹانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ امانت کون سی ہے؟ عمومی طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوائی گئی، وہ امانت ویسی کی ہی ویسی اس کے مالک کو واپس پہنچا دی جائے، یہ ہے امانت کی ادائیگی۔ اور الیکشن کے سیزن میں بھی یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے۔ بہت پڑھی جاتی ہے کہ ووٹ اس کے اہل کو دیا جائے۔ اچھا، اگر اس آیت پر عمل کر کے ہی ووٹ دیا جائے تو پھر بھی ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، تقدیر بدل اہل کو دی جائے تو۔ بلکہ اس ضمن میں تو بخاری کی حدیث بھی ہے نا کہ ایک صاحب نے عرض کی متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا متی ضیعت الامانہ، جب امانت لٹ جائے گی، اللہ ضائع ہو جائے گی۔ عرض کی حضور امانت ضائع ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب امانتیں اس کے غیر اہل نا اہل کو سپرد کی جائیں گی، معاملات، اختیارات، مناصب غیر اہل کے سپرد کیے جائیں گے، پھر انتظار کرنا آگے قیامت ہی ہے، یعنی پھر ایسی تباہی ہوگی جو قیامت کا پیش خیمہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے پہلے میری امت سے اٹھیں گی، پہلی فرمایا حیا اور دوسری فرمایا امانت، یہ سب سے پہلے اٹھ جائیں گی امت سے۔ اور آج دیکھیں ڈاکٹر صاحب، حیا کے حوالے سے آج معاملات کتنے مخدوش ہو چکے ہیں۔ ہماری نسل، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ بے حیائی کے سیلاب میں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ اللہ واپس لائے۔ اچھا، اس آیت میں جو فرمایا گیا ڈاکٹر صاحب، میں جلدی سے 2-3 جملے کہوں۔ امانت کا مفہوم بڑا عام ہے اسلام کے اندر۔ امانت صرف مالی ہی نہیں ہے بلکہ امانت بہت قسم کی ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا المجالس امانہ، مجلس بھی ایک امانت ہے، جہاں آپ 2-4 لوگ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بھی وہاں کی بات کو بلا اجازت اٹھا کر جس سے متعلق بات ہوئی جا کے اس کے کان میں پھونک دینا تاکہ لڑائی ہو جائے، فساد بپا ہو جائے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، کیونکہ مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے۔ 2 کالر بھی ہیں، ایک بہاول نگر سے اور کراچی سے، کافی دور سے۔ بالکل لیجئے جی، کالر کو تو ویٹ نہیں ان کرایا کا جا تھوڑا سکتا۔ استحقاق ہو گیا۔ جی السلام علیکم عمران صاحب، ٹی وی کی آواز تھوڑی آہستہ کریں گے تو آپ کو بہتر سنا جا سکے گا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی سورت وغیرہ یا کوئی قرات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، امام کے پیچھے نماز پڑھتے جی ہوئے نہیں کر سکتے تلاوت، جی یہ آپ تلاوت خاموشی نہیں سے کر رہیں گے۔ سکتے۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے، جی ہادی علی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی خوش آمدید۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
بخاری صاحب ہادی علی نام ہے، میں کراچی سے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کل بھی دیکھا، ماشاءاللہ بہت بیسٹ ہے. نور قرآن ماشاءاللہ، اور آپ کو اللہ ترقی دے اور اس میں برکت ڈالے. اچھا میرا یہ سوال ہے جو جی انبیاء رسول اور پیغمبر ان کی اولاد کا جو ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں ہے، اور نہیں ہے کیوں ہے وجہ؟ جی یہ اس پر بھی بات کریں گے، اور مفتی صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شریک کروں اس پر اگر کمنٹ کرنا چاہیں. اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا اس سے متصل ہے وہ آیت 64 فلا وربک ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. اس آیت سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے موضوع سے ریلیونٹ ہیں. جہاں قاضی کی عدالت کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصے میں ارشادات بیان فرمایا 3 طرح کے قاضی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 دوزخ میں جائیں گے. پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا جنت میں جائے گا اور کون سے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس عہدے کا اہل نہیں تھا لیکن اس کو عہدہ دے دیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے. اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منصف اس حالت میں لائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے پیچھے بندھے ہوں گے. اگر انہوں نے عدل و انصاف کیا ہوگا تو ان کے ہاتھ کھولے جائیں گے، وگرنہ اسی کیفیت میں ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل و انصاف کرنے والا حاکم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے. سبحان اللہ. اب ہم آیت نمبر 64 کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہی اسی لیے ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اس میں ایک جملہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یہ مستقبل سارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے جب کبھی بھی مسلمانوں تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ جاؤ، پھر تم اللہ سے استغفار کرو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کریں تو تم اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا مہربان پاؤ. سبحان اللہ. اس کے لیے کافی سارے واقعات قرآن و حدیث میں اور مفسرین نے تفاسیر میں لکھے. ان میں ایک سہا کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا تھا، تو کوئی مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے اس ضمن میں اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، صحابہ سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ تو پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ مجھ سے خطا ہوئی جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے جملہ ارشاد فرمایا اس کو چاہیے تھا یہ میرے پاس آتا، میں اس کو اللہ سے بھی معافی لے دیتا. سبحان اللہ. سبحان اب یہ اللہ کے پاس چلا گیا، اب جب اللہ معافی دے تب دے. اس کا صحیح پہلو یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی رحیم ہو سکتا؟ اس کا صحیح پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھ لو میرے حبیب اتنے کریم ہے تو میں کتنا کریم ہوں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی لے دیتا. اب یہ چلا گیا تو روایات میں ہے 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی توبہ قبول کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ساری زندگی کا یہ اصول رہا کہ انہیں کوئی مسئلہ ہوا، کوئی تکلیف پہنچی، انہوں نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں سنانی بڑی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے اوپر والی کھڑکی کھول دی جاتی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی جاتی مولا ہم پہ نہ برسا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ برسا. سبحان اللہ. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں سب سے اہم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر شریف پہ آئے تو اپنا چہرہ قبر شریف پہ رکھ لیا. اللہ اکبر. اس وقت کا ایک آدمی آیا، اس نے پیچھے سے پکڑا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے مسلمہ اسلام کا عقیدہ سمجھایا. فرمایا میں کسی بت کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں. اور بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آنا اور آپ سے استغاثہ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور ان سے بات چیت کی جاتی تھی. سبحان اللہ. مفتی صاحب اس پر کچھ آپ مزید کمنٹ کرنا چاہیں اور 2 کالر ان کی باتیں بھی آپ اپنی گفتگو میں کہیں بیان کر دیں گے اور پھر
پروگرام کا آخری حصہ ہے اور اختتام پر میں چاہوں گا جو آیت 71 ہے اس کو بھی ضرور آپ ڈاکٹر صاحب یہ جو آیت مقدسہ حضرت نے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں جو مضمون بیان ہے کہ معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور عنایات لینے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہو، یہ صرف عہد رسالت کے لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، بے شک، بلکہ آیت میں عموم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ صبح قیامت تک امت مصطفیٰ میں سے جو بھی گناہگار ہو جائے، کسی خطا سے اپنے دامن کو داغدار کر لے، وہ میرے حبیب کے در پر حاضر ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اس کے لیے بھی عنایت کا دروازہ اسی طرح کشا ہوگا جس طرح عہد رسالت کے لوگوں کے لیے ہوا۔ دوسری بات یہ ہے، جو شخص وہاں حاضر ہونے کی استطاعت نہ رکھے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ اگر اپنے گھر میں بیٹھے تصور میں اپنے آپ کو در حضور پر محسوس کرے اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کرے کہ آپ اللہ کے حضور میری بخشش کی سفارش فرمائیں اور دعا کر دیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب نے سفارش کی، تمہارے لیے بخشش مانگی، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے ہیں اور آپ دعا فرماتے ہیں اور اس شخص کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کشا ہو جاتا ہے۔ تیسری اہم بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب توبہ ہیں، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بخشش، مغفرت اور عنایات ربانی کا وسیلہ عظمیٰ ہے۔ اس آیت پر اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں آیت نمبر 71 کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو، دشمن کے مقابلے میں ہوشیاری سے کام لو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر تم اس کے بعد اکٹھے ہو کر نکلو یا الگ الگ ہو کر نکلو، تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو دشمن کے مقابلے میں۔ یہ آیت مسلم امہ کے لیے دشمن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مہربانی کر رہا ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں بھی اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائے کہ کیسے تم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ، دشمن کی گھات کا، اس کی سازش کا ادراک کرو، اس کی جنگی تیاریوں کا علم حاصل کرو، پھر جیسے اس کی دشمن کے لیے تیاری ہے تم بھی اسے درجے کی دفاع کی تیاری کرو۔ واہ، سبحان اللہ، یہ سارے امور اس آیت کے تحت ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں بہترین تیاری فرمایا تیر اندازی ہے، تیر اندازی ہے، تیر اندازی ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس کی آج لیٹسٹ شیپ آپ لے لیجئے، آپ کے پاس میزائل ہیں، آپ کے پاس اور جو اس طرح کے دیگر انواع کے جنگی ہتھیار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، جو ایٹمی پاور ہیں، ہم لوگ ہمارے پاس جو ایٹم بم ہے یہ بھی اسی کے ضمن میں داخل ہوتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک تیر بنانے والا، واہ، سبحان اللہ، جس نے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے تیر یعنی ملت اور قوم کی حفاظت اس سطح کا یہ امر اور معاملہ ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تیر پھینکنے والا، یعنی اس کو نشانہ لگا کر ہٹ کرنے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی دیتے تھے، دعا بھی دے رہے ہیں ایسے شخص کو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا تیر پکڑوانے والا، سبحان وہ اللہ، توپ کا گولہ ایک شخص ڈال رہا ہوتا ہے، ایک پکڑا رہا ہوتا ہے، ایک بٹن دبا رہا ہوتا ہے، ایک اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ پیچھے فیکٹری میں بنا کے بیٹھ کر بنا رہے ہیں سارے ہتھیار۔ یہ سب اگر اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، ریاست اسلامیہ کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں
تو ان کے لیے یہ اتنا بڑا ثواب کا خزانہ ہے کہ اللہ کے رسول انہیں جنتی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے ڈاکٹر صاحب اس کے ضمن میں ایک بڑی اہم بات نوجوان نسل کے لیے، یہ سب کام تب ہو سکے گا جب ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی اس ٹریک پر کریں گے۔ قرآن تو یہ سبق دے رہا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں اس سطح کی تیاری رکھو، ان کے منصوبوں کو بھانپو، ان کی سازشوں کا ادراک کرو، پھر اس طرح کی تیاری کر کے مقابلہ کرو۔ یہ سب کیسے ممکن ہے جب ہماری نسل ٹیکنالوجی میں، علم میں اس درجے پر محنت کر کے اور اس پہنچے۔ کے ساتھ مفتی صاحب جو دین سے وابستگی اور وطن کی محبت، جی ہاں، اور آج ایک بڑی سازش ہے جس کے تحت افواج تو وہ کامیاب ہوتی ہیں جن کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے۔ آج ایک بودھ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا علمان والحفیظ، یہ زہر قاتل ہے۔ زہر قاتل۔ آپ اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے یا اپنے جماعتی مفادات یا ذاتی مفادات ایجنڈے کے کی لیے، وجہ سے اپنے ایجنڈے کے لیے خدا کا واسطہ ہے اپنی افواج کو نہ تو بدنام کریں، نہ ان کے اور قوم کے درمیان خلیج پیدا کریں۔ جن قوموں کی فوجیں زیر ہو جاتی ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے سامنے عراق ہے، ہمارے سامنے لیبیا ہے، ہمارے سامنے اور کئی اسلامی ممالک کی مثالیں ہیں، اجڑ گئے ہیں وہ سب۔ آج اگر ہم یہاں پر سکون سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، آپ گھروں میں کھانے کھا رہے ہیں، آپ آسائش کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیے آپ کی پشت پر ایک طاقتور فوج کھڑی ہے جو آئے دن اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی حرکات سے باز آئیں، اپنی فوج اور قوم کے درمیان قطعی طور پر کچھ بھی ہو جائے کسی قسم کا خلا پیدا نہ کریں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، علامہ خلیل احمد یوسفی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ بہت فکر انگیز موضوعات تھے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، اور اس دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی معاشرت اور اپنے امور اور اپنے معاملات ان کو قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور طفیل ہوشیارپوری نے کہا تھا کہ لٹی لٹی ہی صحیح انجمن تو ہے اپنی، رہی نہ یہ بھی اگر انجمن تو کیا ہوگا۔ اپنے اداروں کے ساتھ اپنی ملکی سالمیت کے حوالے سے، قومی یکجہتی کے حوالے سے اور اپنی دین کی جو وابستگی ہے اس کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہوئے اپنے اس پاک ملک اور اس خطے کے استحکام اس کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کی طرف بڑھنے سے قبل قرآنی وظیفہ حصول علم کا، جس شخص کو حصول علم میں رکاوٹ آ رہی ہو تو وہ روزانہ نماز فجر کے بعد 21 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا علیمو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے اور اس کو اپنا معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کے در وا کرے گا۔ جواد احمد نقشبندی۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔
بچا لے مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر، پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت